جی علی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ علامہ صاحب خیریت ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا آپ کو عزت سلام دے کیسے ہیں؟ حکم کرے بھائی۔ بس اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، بہت کرم اللہ پاک کا سر۔ بس سر اللہ آپ کا۔ کی ویڈیوز بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جی اور ہمارے ساتھ بھی اب ظاہر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ ایک اچھا علمی دوستی کا تعلق پیدا ہو چکا ہے، جی جی۔ تو وہ اب ہم سے بھی باتیں پوچھتے ہیں۔ اب ایک بھائی صاحب ہیں جو کہ مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی باقاعدہ فرقے سے نہیں ہیں، ہاں ہاں اور جیسے وہ آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں۔ سادے قسم کے، تو انہوں نے ایک دو سوال بھیجے۔ اچھا۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال یہ ہے، عقلی سوال ہے صرف اور صرف۔ انہوں نے کہا جی وہ یہ سوال ہے کہ جو علامہ حسن اللہ یاری صاحب اور دیگر جو اہل تشیع علماء اعظام فرماتے ہیں کہ حضرت مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، جی تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ چیز بتانی ہے، اس پہ مجھے عقلی جواب چاہیے کہ اگر حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا ہی خلیفہ چن لیا جاتا، جی۔ تو آج حسن اللہ یاری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ آج فائد جو پریکٹیکلی اس وقت جو دنیا میں نظام ہے، جو اسلام ہے، جو لوگ مسلمان کہلا رہے ہیں، ان میں ہوں۔ کیا کیا چیزیں فرق ہوتی ہیں؟ یعنی اسلام میں ایسی کون کون سی چینجز ہوتی ہیں، یا آپ کے پاس جو پہنچا ہے اس میں کیا کیا ایسی میجر چیزز ہوتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ فرق پڑ گیا ہے؟ ایک تو یہ سر۔ جی دوسرا انہوں نے سر یہ کہا کہ عقلی طور پہ یہ بات بھیجی ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دین تو بیسیکلی صرف ایک اللہ کا ہے۔ جی تو یعنی انہوں نے کہا کہ جو دین ہے نا، دین تو اللہ کا دین ہے نا سر، جی۔ تو نہ خلفاء کا ہے نہ انبیاء کا ہے، بیسیکلی اللہ کا دین ہے نا، تو اللہ جی جی۔ تعالیٰ اپنے دین کی کام لیتا ہے نا لوگوں کے ذریعے۔ اچھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ایسا چیز ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ اللہ شریک نے ایک پورا ایک سسٹم بنایا امامت کا، اور حضرت علی علیہ ہوں۔ السلام کو پہلا امام قرار دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ یہ سوال ہے کہ یہ تو کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جو اتنا امپورٹنٹ سسٹم ہے اس کو اللہ پاک نافذ ہی نہ کرائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ انہوں نے عقلی بنیادوں پر سر سوالات بھیجے ہیں۔ ان کو کوئی زیادہ نالج نہیں ہے اس کا، یہ یعنی تو کہ علوم کا نہیں پتا، بالکل سرے سے نہیں پتا، لیکن عقلی طور پہ بھیجے ہیں۔ تو ابھی جو دین تو نافذ تو نہیں، ابھی آپ سب کو پتہ ہے دین کہاں نافذ ہے ابھی؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین نہیں کب مثلا نافذ انہوں نے ہوا ہے کہا نا کہ بھائی؟ جیسے اب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہاں۔ اپنا شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، کہ طلاق ہوتی ہے، مطلب ساری زندگی کے معاملات مسلمانوں کے چل رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس میں بتائیں کہ میجر چینج کیا ہوتی آج تو یہ دنیا میں، کیا ہوتا؟ مسلمان کم، ہاں نہیں، جو تو دوسرا سوال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام اگر اللہ نے دین بھیجا ہے اور یہ دین پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کا سوال کیا ہے؟ بس یہ یعنی یہ دین ضائع ہے اس سے؟ نہیں، دوسرا سوال جو انہوں نے کیا نا وہ تو یہ تھا نا کہ ہاں۔ اگر اللہ پاک رب العزت نے ایک باقاعدہ اتنا بڑا نظام بنایا تھا، ہوں۔ نبوت کے بعد امامت کا اتنا بڑا ایک سسٹم بنایا تھا، ہاں، اس پہ تو عمل کیوں نہیں یہ ہوا؟ تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو نافذ کرے، ہاں دیکھیں، ہر صورت پہلی نافذ کرے۔ اچھی بات ہے ہاں، پہلا جو سوال ہے اس کے متعلق میں ہم جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، کہ اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے اور یہ حدیث متواتر ہے، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، وعدہ دیا کہ کبھی گمراہ اچھا، نہیں ہوگے، وہ صحیح۔ قرآن اور میری اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ تو اگر لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے، ابھی دیکھیں مسلمان مختلف مسائل پر، مختلف چیزوں پر کیا ہے آپس میں ان کے اختلافات ہیں، نماز پڑھنے کے طریقے، اذان پڑھنے کے طریقہ، ہر چیز میں اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اختلاف ہے، انبیاء کی صفات میں اختلاف ہے، قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہے، قرآن کی تاریخ ہے، یعنی ہر چیز مسئلہ اٹھائے اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ سب صحیح ہیں، جی صحیح تو ایک ہوگا، صحیح تو ایک ہوگا نا۔ تو اکثر لوگ گمراہی پر ہیں، اکثر لوگ گمراہ، خود فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، یہ تو حدیث سب مانتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے کوئی گمراہی نہ ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا،
اور میں ایک اور جملہ کہہ دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنے مرض الموت میں، بیماری میں، جب انہوں نے فرمایا کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں، اگر یہ وصیت لکھ دوں تو تب تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان سے مراد بھی ان کا خلافت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھا، کیونکہ انہوں نے جب یہ حدیث ثقلین میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور یہاں پر بھی وہی مراد وہی تھا، کیونکہ صرف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع میں عدم گمراہی ہے. تو پہلی فائدہ یہی ہے کہ کوئی گمراہی نہ ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا، دنیا بالکل جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں میرا فرزند امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، جیسے کہ دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہوگا. تو یہ کام اسی وقت ہو جاتا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا عدل سے بھر جاتا، نور توحید سے بھر جاتا. دنیا میں نہ شرک رہتی نہ کفر رہتا، دنیا میں سراسر اسلام قرآن، اور وہ بھی صحیح اسلام، صحیح قرآن. ابھی مسلمان جو اسلام نافذ کرتے ہیں، ایک ہمارے طالبان ہے، ایک داعش ہے، ایک اسلامی جمہوریہ ایران ہے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب بھی یہ اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسلام کا ایسا بدنام کرتے ہیں کہ سب کافر ہمیں اور اسلام کو لعنت کرتے ہیں. اسلام کی ایسی بدنامی ہوتی ہے نا. وہ صحیح اسلام کے لوگ اس کو دیکھ کر عاشق ہو جائیں دین کی، وہ اسلام نافذ کرتا اسی زمانے سے. تو یہ جو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا کہ یعنی پچھلے اور آج والے میں کیا فرق ہوتے ہیں. فرق یہی ہوتا کہ دین میں جو اتنے اختلافات ہیں. دیکھیں عزیز، دیکھیں ابھی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی مسلمان کے اتنے فرقے بن چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا کہ سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. یہ نہ ہوتا، توحید میں اختلاف نہ ہوتا، رسالت میں اختلاف نہ ہوتا، تفسیر قرآن میں اختلاف نہ ہوتی، نماز روزہ مختلف امور میں اسلام کا بول بالا ہوتا، پوری دنیا میں کوئی ضلالت ہی نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی ظلم ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اسلام تو اسی لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے کہ بھلے وقد ارسلنا الرسل وانزلنا معهم الحديد بھلے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدل داد ہو، تاکہ دنیا میں عدل کا، انصاف کا بول بالا ہو. اب انصاف ہے دنیا میں، مسلمان کیا انصاف کرتے ہیں آپس میں؟ نہ مسلمان آپس میں انصاف کرتے ہیں اور نہ کسی دوسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو اگر ہوتا تو یہ بہت عظیم فرق ہوتا کہ دنیا میں کوئی گمراہی نہ ہوتی. یعنی وہی ہدف جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ ہدف کامل ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ پہلے سوال کے جواب کہ فرق کیا، یہ بہت عظیم فرق. اس میں ایک گزارش کر دوں نا چھوٹی سی. جی اس میں سر آپ کے سوال سے جو میرے ذہن میں آیا نا سوال مزید، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ چلو اہل سنت پر تو یہ الزام آ گیا کہ انہوں نے تو نہیں مانی نا بات آپ کے بقول، لیکن آپ کے جو اہل تشیع اثنا عشری ہے، آپ سے پہلے بھی تو 14 سال سے ہیں، انہوں نے تو مانا، اماموں کو آخر لوگوں نے مانا تو ہے، تو ان کے پاس جو دین ہے ہمیں وہ دے دیں، ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں اگر سیکھنا چاہے تو. کیا آپ کے پاس حاضر ہے؟ آپ قبول کرو، پہلے قبول کرو توحید کو، پھر نبوت کو، پھر امامت کو ہماری قبول کرو. لازم بات ہے. ٹھیک ہے نا. آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ہم دلیل لے کے آئے نا. ہمارے پاس شیعہ عوام کے پاس کیا دین کامل موجود ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال نہیں سمجھ آئی. میں آپ سے یہ پوچھوں نا کہ ایک تو یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ جی لوگوں نے کیونکہ ائمہ اہل بیت کو چھوڑ دیا اس لیے اللہ رب العزت نے سزا دی اور ان تک صحیح دین پہنچا ہی نہیں. ایک یہ کہ سنیوں تک تو نہیں پہنچا لیکن شیعوں تک پہنچا. بالکل آپ کا اس میں کیا موقف؟ بالکل صحیح پہنچا ہے. شیعوں کے پاس جتنا پہنچا ہے صحیح پہنچا ہے. شیعوں کے پاس جتنا پہنچا ہے 100% صحیح پہنچا ہے. شیعوں کے پاس دیکھ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے مسائل اختلافی ہیں نا، توحید سے لے کر میعاد تک، بھلے فروع میں طہارت سے لے کر دیات تک جتنے اختلاف ہے، ہر مسئلے اختلافی میں شیعہ حق پر ہیں. آپ لوگ جو بھی اختلافی ہے، مشترکات تمہیں تو سب صحیح ہیں، جو اختلافی مسئلے وہ ہم حق پر ہیں. ہمارا موقف ہی یہی ہے. اچھا یہ اصول میں فروع بالکل ہمارا چیلنج ہے. تو پھر آپ کے درمیان اختلافات نہیں ہیں؟ ہمارے مذہب میں اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو عوام میں ہے، اختلاف ہے تو عوام میں، تو علماء میں ہے. گمراہی نہیں. آپ میں پہلے تو یہ نا کہ مختلف اہل تشیع کے بھی تو مختلف فرقے ہیں نا، اور پھر آپ کے اپنے علماء کے اندر بھی تو اختلافات ہیں نا. دیکھیں ہمارے نزدیک جو ایک امام کو انکار کرے، جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کو انکار کیا نا،
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ وہ بوہرا جو شیعہ ہیں یا اسماعیلیہ شیعہ ہیں یا زیدیہ شیعہ ہیں، ان کا حکم ہمارے پاس وہی ہے جو آپ لوگوں کا حکم ہے. ہمارے نزدیک ان میں اور آپ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اسماعیلیہ میں یا بوہرے میں یا وہابی میں ہمارے نزدیک اتنا فرق نہیں ہے. یہ البتہ دشمنی میں فرق ہے، وہابی زیادہ دشمنی کرتے ہیں، یہ کم دشمنی کرتے ہیں. لیکن زیدیہ بھی بالکل گمراہ ہیں، بالکل بلا شک و شبہ گمراہ ہیں، بلا شک و بلا شبہ گمراہ ہیں. نہیں، لیکن اگر وہ کہیں کہ آپ گمراہ ہیں، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور دلیل وہ تو حجت سے پتہ چلے گا نا، نصوص سے پتہ چلے گا. وہ تو ہر ایک ادعا کرے گا کہ ہم حق پر ہیں. وہ شخص جس کے پاس نصوص ہیں، جس کے پاس دلائل ہیں کتاب و سنت سے، وہ حق پہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، بالکل بات یہی ہے. اچھا، دوسرا پہلا سوال ان کا جواب یہی ہے کہ دنیا میں کوئی اختلاف نہ ہوتا اگر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی بات مانتے، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات مانتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وعدہ ہے. اور یہ حدیث ہمارے درمیان، آپ کے درمیان مشترک ہے. میں اپنا جواب نہیں دے رہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں تمہارے درمیان مر رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو تبھی کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا، وہ کبھی گمراہی نہ ہوتی، گمراہی نہ ہوتی اگر ان کی وصیت پہ عمل ہوتا. عمل نہیں ہوا، گمراہی آ گئی. مسلمان ہر لحاظ سے گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک. دوسری بات، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ، امامت ان کا حکم ہے، تو وہ نافذ بھی کرتے، وہ نافذ کریں گے نا آخر الزمان میں. ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ ہاں نافذ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے یہ خاموش نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسرا نبی نہیں آنے والا، دوسرا دین نہیں آنے والا. نبی ہمارا نبی آخری نبی ہے اللہ کا، اور دین بھی یہی ہے. کوئی دوسرا قرآن بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. یہی شریعت، یہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دنیا پہ نافذ ہوگا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں نافذ کرتے ہیں، دیکھو عزیز، دنیا میں کئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین زبردستی لوگوں پہ نافذ کریں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. ہمیشہ لوگوں کو اختیار دیا ہے. انا ہدیناہم اما شاکرا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت راستہ واضح کر دیا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. اب لوگ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دار امتحان اسی لیے ہے کہ ہم سب کو چوائس ہے، ہم سب کو چوائس ہے، زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، بہت سارے لوگوں نے قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ لڑے بھی تھے، ان کے آخر تک لڑتے رہے ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ مثلا ایسا کام کرے کہ غیب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ظاہری اسباب پر خود اور رات کے تاریکی میں اپنے آبائی شہر سے وہ گئے، ایک غار میں چھپ گئے، غار سے پھر وہ مدینہ آ گئے، پھر وہاں پہ رہتے تھے، پھر بہت سارے قبائل کو آہستہ آہستہ مسلمان بنایا، پھر جنگیں ہوئیں، وہ سب ظاہری اسباب کے ساتھ. ملائکہ نے مدد کی، ملائکہ نے بہت مدد کی، لیکن سب ہر مقام پہ ظاہری اسباب کا بھی وجود تھا. اگر ظاہری اسباب میں کوئی ساتھ نہ دیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو شہید ہو جاتے. اگر ظاہری اسباب نہ ہوتے، یا جیسے پرانے انبیاء تھے، بہت سارے انبیاء تھے کہ بنی اسرائیل نے ان کو قتل کیا. حضرت لوط علیہ السلام تھے، اتنے سال انہوں نے تبلیغ کیا، کسی نے بات ہی نہیں مانی، سوائے ان کے دو بیٹی مسلمان ہوئے تھے، ان کے زوجہ بھی وہ بدبخت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اپنی اختیار سے، یہ اکراہ سے نہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اجبار کرنا تھا تو پھر امتحان ہی نہ ہوتا نا بھائی. اگر اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنانا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر ہم چاہے گناہ کر بھی لے، گناہ نہ کر سکیں، تو پھر تو یہ دنیا، اس میں متقی اور گنہگار کا فرق ہی نہیں ہوتا نا. یہ دنیا اسی لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اور آپ کو اختیار ہے. ابھی آپ چاہے نماز پڑھیں، چاہے شراب پئیں، چاہے کوئی قرآن پڑھیں، چاہے کوئی وہ بری فلم دیکھیں، دونوں کا اختیار ہے آپ کے پاس، چوائس ہے نا، چوائس ہے. یہ اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں کرتا کہ بھئی آپ ایسا کام کریں کہ آپ وہ فلم نہ دیکھ سکیں، بری فلم جو وہ کیسٹ کی طرح خود بخود آپ قرآن پڑھتے رہیں. وہ تو کبھی نہیں ہوا. یہ اختیار ہی دیا ہے بھائی. انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی نصرت کرو، اگر ان کی نصرت کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. یہ کس لیے کیا؟ اور اللہ کر سکتا تھا، اللہ کر سکتا تھا کہ نبی کو ایسے معجزات دیتے کہ کوئی بھی ان کی مخالفت کرے وہ فوراً وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا، کوئی مخالفت کی جرأت ہی نہ ہو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا
کہ اگر کوئی مخالفت کرنا چاہے مخالفت کر سکتا ہے. ابھی اب میں ملحد بننا چاہوں، خدا نخواستہ آپ ملحد ہو سکتا ہے، فوراً عذاب نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے فوراً عذاب آ جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ملحد ہوتے ہیں، نہ عذاب آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. بہت سارے لوگ قرآن کو جلاتے ہیں بھائی، جی مسجدوں کو جلاتے ہیں، وہ نہ عذاب آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا دین باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنایا اسی لیے ہے کہ ہم اور آپ اپنے اختیار سے، اپنے چوائس سے، اپنی فکر سے صحیح راستہ اختیار کریں، اور پھر اگر اس میں مشکلات ہوں تو صبر کریں. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر مشکلات نہیں آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گے، وہ شاید قتل بھی ہو جائیں، بہت سارے ہاں بالکل. یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس معجزے کے ساتھ سب کچھ معجزے سے حل کر دے، اسلام نافذ ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے. یہ تو نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہوا ہے. جی جناب. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک گزارش اور کرتا ہوں، آپ کی بار سے بات نکلی نا سر. ایک واقعہ ہوا تھا، انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی یہ بات کی، اور غالباً شاید میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، کاشف علی ملک بھائی جو ہے نا، انہوں نے بھی شاید اس قسم کی کوئی بات کی ہے. تو انجینئر صاحب کی بات کا تو خیر وہ بہت زیادہ نا اس پہ پاکستان لیول پہ نا اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو انجینئر صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں، وہ بہت ناراض ہوئے، بڑا غصہ کیا. اس میں انجینئر صاحب کے رات پہ ویڈیوز بھی بنائیں. وہ اس طرح سے ہوا کہ انجینئر صاحب نے نا ایک کلپ میں یہ بات کی کہ اس کا لب لباب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ انجینئر صاحب کے نہیں بتا رہا. اس کا لب لباب یہ تھا نا کہ جو 11 شخصیات ہیں نا، حضرت مولا امام علی علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان کا تو وجود کا تو کوئی بدبخت سے بدبخت ترین شخص بھی منکر نہیں ہے. اچھا. اور اہل سنت جو ہیں وہ سارے ان کی امامت کے قائل ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ علم کے سمندر ہیں، یہ اپنا تقوی کے سمندر ہیں، یہ جناب اس کے دلیری کے پہاڑ ہیں، یہ جناب بلکہ جو روحانی ٹائپ لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں، یہ جناب اس کے امام ہیں، روحانیت کے امام ہیں. محسوس میں اللہ والی بات پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ شخصیات کے منکر نہیں ہے نا، کہ دنیا میں آئے نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو 12ویں شخصیت ہے نا، حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام، ان کے متعلق بھی اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تو آئیں گے اور ان کی امامت جو ہے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے وجود پر اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی شخصیت ایسی ہی ہوتی جیسی 11 ائمہ کی ہے تو اختلاف اہل سنت کو کیا دماغ خراب تھا اہل سنت کے اختلاف کرتے. اور دوسری دلیل جو انجینئر صاحب نے دی نا، انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ ہے مسئلہ کہ حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام جو ہے نا، ان کا میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب نے کلپ میں یہ بات کی نا، انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں سنیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، وہابیوں کی اور شیعوں کی جناب خام میں جو ہے وہ ان کی منتیں ترلے کرتا ہوں، ان سے دین پوچھتا ہوں. اگر امام موجود ہیں تو مجھے کیا، میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں، حضرت امام علیہ السلام سے جن کا اللہ سے رابطہ، ان سے کیوں نہ میں دین لوں؟ تو مجھے آپ ان کا کوئی رابطہ نمبر دیں. انہوں نے پھر یہ بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کو تو شاہ جی پتا ہوگا نا، کلپ میں انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا جی مجھے کیا پتا ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کس جگہ پر ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا جی سرداب ایک جگہ ہے. تو اس پر پھر جو ہے نا وہ اہل تشیع بھائی بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے ہمارے رات پہ ویڈیوز بھی بنائی. انہوں نے کہا جی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ غار میں ہیں، بلکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں. تو انجینئر صاحب نے پھر دوبارہ کلپ میں یہ کہا، انہوں نے کہا جی میرا ایسے کوئی مقصد نہیں تھا، نعوذ باللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے میں یہ عقلی بات کر رہا ہوں کہ اگر امام موجود ہیں تو یہ کون وہ بدبخت اور بیوقوف شخص ہے کہ جو مولویوں کے پیچھے خوار ہو جائے، شیعہ سنی کے پیچھے، کیوں نہیں امام سے سمجھ گیا. آپ نے ابھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں بھائی. ہم نے پچھلے دیکھیں، آپ نے پچھلی دفعہ کال کیا تھا، آپ نے مولوی کاشف صاحب کا ذکر فرمایا، کہا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایران بھی گئے ہیں، ایرانیوں سے بھی انہوں نے مناظرے کیے ہیں، شیعہ علماء سے مناظرے کیے ہیں، جیت بھی گئے ہیں، آپ نے ذکر فرمایا. نہیں جیتنے کا تو خیر انہوں نے نہیں کہا کہ میں جیتا ہوں. اچھا، بہرحال وہ لیکن جو بھی مطلب وہ کہتے ہیں میں ان سے بڑی صحبت اختیار کی ہے. اچھی بات ہے، وہ مولوی اسحاق صاحب کے شاگرد بھی رہے ہیں آپ، یہ سب آپ باتیں آپ نے کی. ہم نے اسی وقت آپ کو بہت ہی پیار سے، محبت سے ان کو دعوت دی کہ ان سے گفتگو کرنے کا اگر وہ چاہیں تو ہم حاضر ہیں. وہ شرط بھی خود رکھتے ہیں، وقت بھی خود رکھتے ہیں، موضوع بھی وہ خود انتخاب کریں، ہم جو بھی وہ کہتے ہیں ہمیں منظور. ہم نے یہی عرض کیا نا، تو آپ نے ان کو پیغام پہنچایا ہوگا، ان کا جواب کیا ہے ہمیں بتائیں. سر ان کا جواب جو ہے نا وہ تو خیر انہوں نے ریکارڈنگ میں بھی کرا دیا نا. وہ اگر آپ سنیں نا، جو انہوں نے جب میں نے آپ کے متعلق ان سے سوال کیا تھا نا، اچھا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ بڑا ذوق رکھتا تھا اور میرے استاد جی بھی بڑا ذوق رکھتے تھے.
مناظروں کا اور ان چیزوں کا. اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہماری نا ان سے شیعہ علماء سے اہل سنت کے مقابلے میں زیادہ جو ہے انٹریکشن رہتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یار کہ ہم ان چیز سے نا بیزار ہو گئے ہیں اب مناظروں سے, کیونکہ ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. وہ کہتے ہیں اب علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب ہیں, جس دن وہ پنڈ اسلام آباد آئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے ابھی ان سے ملنے کے لیے بھی جانا ہے. اور ایک وہ سندھو صاحب ہیں, ان کا بھی انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ بھی میں رہا ہوں تو ان سے بھی میرا بڑا پیار محبت ہے, اسلام آباد میں بھی ہماری ہیں. وہ کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا وہ ان کی بھی بات کا لبے لباب یہی ہے. وہ کہتے ہیں یار مسئلہ مین یہ ہے کہ ہمیں کوئی پاگل تو نہیں ہے نا, ہم اگر ہمارا امام سے رابطہ ہو جائے تو ہمیں کیا دماغ ہمارا خراب ہے کہ ہم نہ مانیں؟ کیوں نہ مانیں؟ ہم تو خود پریشان بیٹھے ہیں. مفتی اسحاق صاحب بھی دنیا سے چلے گئے, ہم پاگل ہوئے پھر رہے ہیں, پریشان پھر رہے ہیں. کیوں نہیں ہمارا امام سے رابطہ کرایا جاتا؟ ٹھیک, بہرحال اب آپ جواب سنیے اپنا. ٹھیک ہے عزیزو, ہم نہیں کہتے کہ ان سے مناظرہ ہو, دیکھیں ہم ان سے گفتگو کریں, وہ ہمارے مذہب کے متعلق بات کرتے ہیں, وہ ان کے باتیں نشر کرتے ہیں. ان کے جو استاد ہیں مولوی اسحاق صاحب کے باتیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب کے متعلق بہت باتیں ایسی کی ہیں, بہت ہی جاہلانہ, یعنی بہت ہی بچے گانا باتیں کی انہوں نے, جو میں نے ان کے کلپس دیکھے ہیں. بات آپ نے بھیجے ان کلپس ان کے, ہم نے جو دیکھا ہمیں تعجب ہوا واقعا. بہرحال اگر وہ چاہتے کیا گفتگو ہو جائے تو میں نہیں کہتا کہ وہ مناظرہ کریں, ہمیں بھی مناظرے کا شوق نہیں ہے کہ ہم مناظرے کریں, لیکن اگر وہ چاہیں اپنے باتوں کو ہمارے سامنے ذکر کریں, ہم ان کی باتوں کو جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہیں, آمادہ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب آپ نے جو سوال کیا, اب وہ آپ سامنے نہیں آنا چاہتے, میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا پہلے کہ آگے کوئی نہیں آئے گا, وہی میرا وعدہ ہے. مختلف بہانے مختلف ہوں گے. نہیں, وہ جو 6-7 محمد جن 7-8 علماء کے نام میں نے آپ کو بتایا نا, وہ تو بالکل تیار ہیں, ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں. میرا وعدہ کھلا ہے بھائی. میں جن لوگوں کو نہیں جانتا ہوں یا بعض لوگ جو گالی گلوچ والے ہیں یا یزیدی لوگ ہیں, میں ان کو میں عزت نہیں دینا چاہتا کہ نام لے کر ان کو پکاروں. بہرحال جو بھی چاہے میرے ساتھ بات کرے, تو اگر وہ گالی کا اہل نہیں ہے, ٹیلی فون پہ یا ویڈیو کال پہ میں حاضر ہوں, یہ میرا مختصر جواب ہے. لیکن جو اگر نام لے کر آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو عاقل لوگ ہیں, عالم لوگ ہیں, اہل گالی نہیں, ان کے لیے میں کلپس بنا دوں گا انشاءاللہ. اچھا, اب آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ آپ لوگ 11 اماموں کو مانتے ہیں کہ علم کے سمندر ہیں, ٹھیک ہے نا, علم کے سمندر, اور یہ سچے ہیں, یہ صدوق ہیں. تو ان سے آپ لوگ کیوں دین نہیں لیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے دین کیوں نہیں لیتے. تو ابو حنیفہ کون ہے بھائی؟ ابو حنیفہ کے متعلق اگر ہم آپ کے علماء کے اپنے اقوال دکھائیں بھائی, کہ اس کو مار مار کے کفر سے 2-3 دفعہ اس کا توبہ کرایا زبردستی, اس کا آپ کے اپنے علماء کے اقوال ہیں بھائی, اس کے زندگی نامے میں ایسی باتیں, ایسے فتوے یار کہ عجیب و غریب. ان کے جو اگر میں اس کا پروفائل کھول دوں آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, خدا جانتا ہے. میں ڈرتا ہوں اسی سے کہ فتنہ ہو جائے گا کہ اس کے متعلق آپ کے اپنے علماء ابو حنیفہ کے متعلق جو ان کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یا دوسرے علماء, یا بخاری کو خود اس کے استاد نے تکفیر کیا, بخاری کو خود اس کو نیشابور سے اس کو استاد نے کفر کی وجہ سے اس کو نکالا ہے. پھر بخارا میں آخر عمر بخارا گیا تو بخارا سے بھی اس کو کفر کی وجہ سے نکالا تھا حاکم بخارا نے. تو ایسے لوگوں جن پہ کفر کا ٹپا ہے ان سے دین لیتے ہو, پھر کہتے ہو کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ 11 امام جو ہیں علم کے سمندر ہیں, ان سے کیوں آپ دین نہیں لیتے ہو؟ نماز, روزہ, مختلف احکام, ان سے کیوں آپ لوگ اخذ نہیں کرتے ہو؟ بلکہ ان کے قاتلین کے, ان کے جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ہے, ان کو تم رضی اللہ کہتے ہو. پہلی بات تو یہ سمجھاؤ, یہ بات درست نہیں آپ کی. پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دوست نے فرمایا ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہے, کہ اگر کوئی بات ہمارے سچ ثابت ہو اور ہم اس کی اتباع نہ کریں. بالکل بات یہی ہے عزیزوں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں, حق کا جہد کرتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ حق کو نہیں سمجھتے. حق کو سمجھ کر بھی بہت سارے لوگ حق کا انکار کرتے ہیں, بہت سارے لوگ حق کو سمجھ کر بھی حق کا انکار کرتے ہیں. جیسے فرعون تھا, فرعون وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں, یہ جادوگر نہیں ہے, یہ جھوٹے آدمی نہیں ہے. وہ بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا کہ یہ کتنا پاک آدمی ہے, سچا آدمی ہے. اس کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سے کہا کہ یہ جادوگر ہے, یہ جھوٹا آدمی ہے. اور وہ خود کہتا تھا میں خدا ہوں, اس کو پتا تھا کہ وہ خدا نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں, اس کے جادوگروں نے خود ایمان سجدے کیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے. اس کو پتا تھا یہ جادو نہیں, یہ معجزہ ہے. اس کے باوجود وہ اپنے برائی پہ تلا ہوا تھا. تو بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو حق سمجھ آئے آپ حق کا انکار کریں. پہلی بات تو یہی ہے, آپ کے
آپ کے اور انجینئرز آپ کے جھوٹے ہونے میں کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں 11 امام کو ہم مانتے ہیں، تو مانتے ہیں کون سی بات کو آپ نے قبول کیا، ان کی کون سی روایت آپ لوگوں نے قبول کی ہے؟ دین ان سے لیتے ہو یا بخاری کا پروندہ میں کبھی کھولوں گا آپ کے لیے، بخاری کا جو فائل ہے میں آپ کھول دوں گا آپ کے لیے، یا ابو حنیفہ کا یا ان لوگوں کا. پہلی بات. دوسری بات، اگر ان 11 اماموں کو مانتے ہو تو اگر ان کو مانتے ہو تو ان 11 اماموں کے احادیث بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتا ہے علی الاحسن صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت سے پہلے ان کی غیبت پر ہمارے محدثین نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کی غیبت پر کتابیں لکھی ان کے ولادت سے پہلے. اب اگر آپ ہمارے کتب میں جائیے تو بہت ساری کتابیں ہیں، کتاب الغیبہ، یہ 12ویں حجت کی غیبت ہوگی، ان سے ولادت سے پہلے، ان کے غیبت سے بہت عرصہ پہلے کتابیں لکھی گئی ان کے غیبت پر کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہے کہ ان کی عمر بہت طولانی ہوگی، ان کی غیبت بہت طولانی ہوگی، ان کے غیبت میں لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کے غیبت میں شیعوں پہ بہت ظلم ہوگا. تو اگر یہ مانتے ہو 11 اماموں کو مانتے ہو تو انہوں نے خبر اجازت روایات ہیں یہ کس دو کی کتب میں؟ یہ روایات اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کو یہ کتب اہل بیت علیہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور ان سے پہلے ائمہ طاہرین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین. اختلاف کیوں ہے جی؟ اختلاف، میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں قرآن مجید کی. ایک منٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کیوں؟ نہیں، جو اب یہ جو حضرت امام ان کے جو بھائی ہیں، حضرت امام علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے وراثت بھی لی ہے نا ان سے کی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرا کہ امام حسن ایک بیٹا ہے، آیت آپ کو دکھاؤں، میں آیت دکھاتا ہوں بھائی صاحب، میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں قرآن مجید کی کہ آپ کو بالکل تسلی ہو جائے کہ بات کیا. آیت ہے، ایک منٹ بھائی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اختلاف کرتا ہے اس لیے اختلاف کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا؟ یہ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ملاحظہ فرمائے، شہید اللہ انه لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، قرآن، ان کو تورات دیا، زبور دیا وغیرہ، جو کتاب انجیل دیا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. ان کا اختلاف یہ نہیں تھا جہل کی وجہ سے، جاننے کے باوجود، علم کے باوجود، یہ علم یقین کو بولتے ہیں، یقین ہونے کے باوجود کہ فلاں مسئلہ حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے. ایک منٹ میں ایک اور آیت آپ کو دکھاؤں. ایک آیت دکھاؤں، معاف کیجیے گا. یہ ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِهُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. دیکھیں، یہود کے متعلق فرمان ہے کہ اللہ کی جانب سے کتاب آیا، یعنی قرآن مجید، مصدق لما معہم، اور قرآن تصدیق کرتا ہے ان چیزوں میں کا جو تورات میں موجود تھا، پہلے سے تورات میں پہلے سے موجود تھا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور یہود کی یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب رہتے تھے وہ بت پرست تھے. عربوں سے کہتے تھے، وہ ان کو خبر دیتے تھے اپنی فتح کی. عربوں کو عرب کہتے تھے تم یہودی کم ہو، تمہاری عدد ہی نہیں ہے، ذلیل تھے یہود، ذلیل تھے عربوں کے درمیان کیونکہ تعداد کم تھی ان کے. تو وہ کہتے تھے کہ ہماری فتح ہوگی، یہود کہتے تھے، کیونکہ ایک پیغمبر آئے گا، ایک نبی آئے گا،
اسی عرب میں آئے گا اور وہ ہماری دین کی تصدیق کرے گا. وہ جب آئے گا اس کے زور سے ہم آپ سب کو جو ہے آپ سب ہماری فتح ہوگی آپ سب کو. اچھا فلما جاءہم اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے ما عرفوا کفروا بہ جو ہی انہوں نے پہچان لیا یہود پہچان لیا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرب یہودیوں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ جو بھی نشانیاں جو بھی بشارتیں پرانے انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تھی وہ ان پہ ہو بہو صادق ہے. پہچان لیا انہوں نے مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا کفر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے معجزے نہیں دیکھے معجزے دیکھے آیتیں نہیں دیکھی جو تورات میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی. انہوں نے وہ آیتیں چینج کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے چینج کرتے تھے تاکہ عوام کو فریب دے تاکہ وہ نہ سمجھ لے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی کہ اگر کسی کو یہ حق کے ساتھ اختلاف ہمیشہ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں حق کے ساتھ اختلاف بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جان کر لوگ اختلاف کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے حق کس کے ساتھ ہے اس کے باوجود. یہ جو ابو جہل تھا ابو لہب تھے یہ لوگ خوب جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے آدمی ہیں. وہ خود کہتے تھے امین لقب دیا تھا ان کو امین کا یعنی اتنے سچے امانت دار ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور پھر معجزات کے ساتھ اور جو بات بھی لے کے آئے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بت خدا نہیں ہے یہ تو سب انسان کو سمجھ آتا ہے نا. کوئی بیوقوف ہی ہوگا. یہ ابو لہب ابو جہل یہ لوگ بیوقوف تو نہیں تھے یہ بہت سمجھدار لوگ تھے. یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو کوئی یہ بہت ہی پاگل انسان تھے نہیں سمجھدار تھے. یہ ابو جہل تو جو تھا اس کو ابو الحکم بولتے تھے یہ حکمت کا باپ. مسلمانوں نے اس کو گالی کے طور پہ ابو جہل کا لقب دیا. ان کو پتہ تھا کہ یہ بت جو ہیں سب جھوٹے ہیں خدا نہیں ہے لیکن اس کے جاننے کے باوجود اور یہ معجزات دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے. یہ جادوگری کا جو تپا لگاتے تھے یہ نہیں کہ آخر ان کو شبہ تھا کہ یہ جادوگر ہے. ان کو پتہ تھا یہ جادوگر نہیں ہے. تو بہرحال بنی ہاشم میں بہت سارے لوگ تھے. بنی ہاشم میں بہت وہ امامت کا ادعا کرتے تھے یا امام صادق علیہ السلام کی امامت کا انکار کرتے تھے. وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان کو جہل تھا. وہ جانتے تھے ہوائی نفس کی وجہ سے شہوت کی وجہ سے خدا کی یاد سے غفلت کی وجہ سے انکار کرتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نہیں لیکن سر امامت کا دعویٰ کر کے اس زمانے میں فائدہ کیا تھا؟ اس زمانے میں مصیبتیں ہی آئیں گے. نہیں مصیبتیں کہاں نہیں تھے. جن لوگوں نے امامت کے دعوے کیے تھے انہوں نے خلافت کے لیے لڑے بھی تھے. جن لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے پیسے جمع کیے تھے فوج جمع کیا تھا لوگوں سے بیعتیں لی تھی. اس کی تاریخ بہت لمبی ہے. میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا نا کہ بنی ہاشم میں سے بنی فاطمہ میں سے یعنی جو سید لوگ تھے امام حسن علیہ السلام اکثر کے اولاد یا امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے جن لوگوں نے امامت کے جھوٹے دعوے کیے تھے انہوں نے اکثر ان میں سے کم ہی لوگ رہے ہوں جنہوں نے فوج اکٹھے نہیں کیے اور لڑے نہیں. ہمیشہ وہ لڑتے تھے اور بہت سالوں تک ان کے مختلف ان کے افواج نکلتی. یہ سب خلافت کے چکر میں کہ جو دیکھیں اب بنی امیہ تھا ان کا خلافت ختم ہو کے بنی عباس کو ملی ہے. بنی عباس کو کیوں خلافت ملی ہے؟ کیونکہ انہوں نے سیاسی جدوجہد کی انہوں نے محنت کی ان کو خلافت ملی. ہم حقدار تو ہم ہیں کیونکہ ہمارے جد جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام خلافت تو ان کا حق تھا. تو اس لیے یہ لوگ فائدہ بڑا تھا ان کو جن لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. یا مثلا امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بھائی ہیں جعفر وہ ان کو تو مال دنیا ملنا تھا جو وراثت میں جو حصہ ہے بھائی کا کہہ دے بھائی کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے سب مال میں لے لوں وہ تو واضح ہے اس کا فائدہ کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو بہرحال نہیں ابھی میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دوں اس کا جواب ختم نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کہاں. پہلی بات تو ہے آپ 11 اماموں کو مانتے ہیں. ان 11 اماموں کے بہت سارے فرامین ہیں. ان فرامین کو آپ ایک بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں یہ بڑے علم کے سمندر ہے یہ اہل بیت علیہ السلام ہے یہ وہ. پر احترام کے باوجود ان کے دشمنوں سے لیتے ہو ان سے کچھ نہیں لیتے پہلی بات. اور دوسری بات انہی 11 اماموں نے ہر ایک امام آئیے میں آپ کو کتاب دکھاؤں کمال الدین کتاب الغیب للشیخ الطوسی کتاب الغیب للنعمانی. ان کتابوں کو آپ پڑھیے کہ اس میں کتنے احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کہ ہر امام نے فرمایا کہ 12ویں امام کی غیبت بہت طولانی ہوگی. ہر ایک نے خبر دیا. جب ایک بات کی اس وقت دیا جب امام حسن عسکری بھی نہیں آئے دنیا میں.
جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی امام حسن امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام. دوسرے آگے نا کتاب کس دور میں چھپی ہے؟ کتاب تو ابھی چھپی ہے لیکن کتاب لکھنے والے تو پرانے زمانے میں چھپتے کب تھے؟ پرانے زمانے میں کتاب لکھائے جاتے تھے لیکن چھپتے نہیں تھے نا. نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتابوں امام کی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں وہ کوئی جی. ایسی سند بھی ہے کہ جو امام مہدی کے پیدائش سے پہلے کمپلیٹ ہو گئی ہو؟ بہت بہت بھائی ایک نہیں متواتر. یہ آپ لوگوں کے آپ لوگوں نے شیعہ علماء سے واسطہ نہیں پڑھا کتاب شیعہ کتب کو پڑھا نہیں ہے. بہت زیادہ روایات ہیں اس کے بہت زیادہ. میں نے کتابوں کا نام لیا کتاب کمال الدین کتاب الغیبہ للنعمانی کتاب الغیبہ للشیخ الطوسی. بالخصوص کتاب کمال الدین کو آپ پڑھیے یا کتاب الغیبہ بحار الانوار کی کتاب الغیبہ ہے ان میں الا ماشاء اللہ احادیث ہیں بہت زیادہ احادیث ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے وہ کتابیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس موضوع پہ لکھی گئی تھیں اس میں کتابوں کے بہت زیادہ ساری کتابیں ہیں. اچھی بات ہے. تو جس کی خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم متفق ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آخر الزمان میں ان کا ظہور ہوگا لیکن آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ان کا آخر الزمان میں ولادت ہوگی. ہمارے پاس تو ولادت ہوگی کہاں حدیث ایک بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. سب احادیث یہی ہے کہ وہ آخر الزمان میں اس کا ہاں نہیں ہے آپ کے پاس. سب کا یہی ہے آپ لوگوں کے پاس یہی ہے کہ ان کا ظہور ہوگا آخر الزمان میں. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں وہ آخر الزمان میں ہم بھی کہتے ہیں آخر الزمان میں آئے گا لیکن اگر آپ ادعا کرتے ہیں ان کی ولادت نہیں ہے ان کی ولادت ہوگی تو وہ ولادت کہ حدیث ہمیں دکھائیں. آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ان کی ولادت آخر الزمان میں ہوگی. اچھی بات ہے. اب یہ کہنا میرے عزیز کہ امام علیہ السلام کو ہمیں دکھا دو امام علیہ السلام کو ہمیں دکھا دو. نہیں دکھانا تو وہ کہتے ہیں جی رابطہ کرا دو ہمارا. ہم رابطہ کرا ہماری جان چھوٹے ہم کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ رابطہ کرا دو ٹھیک ہے. کبھی شیعوں کے پیچھے جا رہے ہیں کبھی سنیوں کے پیچھے جا رہے ہیں بابیوں کے جا رہے ہیں دیوبندیوں ابھی اس کا جواب ابھی میرے پاس حاضر ہے. ہم سمجھ گئے آپ کے سوال کیا ہم ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اگر کوئی ملحد آپ سے کہہ دے خدا سے میرا رابطہ کر دو خدا سے میرا رابطہ کر دو میں اس خدا سے میرے لیے جواب میں خدا سے خود جواب لینا چاہتا ہوں وہ میرا جواب کیسے دے گا؟ خدا آپ کے مذہب میں خدا کا کیا ہے؟ خدا کا پیر بھی ہے سر بھی ہے وہ چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے نا. وہ تو مطالبہ تو کر سکتا ہے آپ سے کہ آپ اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آیا ہے یہی اللہ تعالیٰ کے جواب ہے. اس کے بعد اگر تم دعا کرو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توسل کرو استغاثہ کرو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کرو تو اس کا جواب تمہیں ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے. اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر یہ جواب آپ نہ مانے آپ کہتے ہیں ہمیں جواب یہ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے ہم دوسرا جواب آپ کو دیتے ہیں. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے جی اور وہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے وہ 3 رات کے لیے مخفی ہو گئے تھے غار ثور میں 3 رات کے لیے وہاں پہ مخفی تھے اور پھر وہ مخفی چھپے ہوئے اختفاء کی حالت میں مدینے تک آ گئے تھے. یعنی مدینے تک وہ ایسے علنا نہیں آئے تھے وہ کیونکہ کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے. اگر اس وقت کوئی کہتا کہ مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے تمہارا نبی کہاں ہے میں اس کے ہاتھ میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو مسلمان اس کو کیا جواب دیتے آپ مجھے بتاؤ؟ تو مسلمان اس وقت کیا کہتے؟ ہاں جی نہیں یعنی کہ اگر رابطہ کرنا چاہتے تو رابطہ کرتا نا وہ کیسے رابطہ کرتا جب رسول کا پتہ ہی نہیں ہے؟ رسول کہاں؟ رسول تو چھپے ہوئے ہیں نا غار میں چھپے ہوئے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا غار میں چھپے ہوئے ہیں. اس وقت جب غار میں تھے تو کسی کو نہیں معلوم. بعض کم افراد کو معلوم ہے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں باقی سب مسلمانوں کو تو نہیں معلوم. اب اگر کوئی کافر آتا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں یا مجھے سوال ہے میں صرف انہی سے میں نے پوچھنا ہے آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے تو مسلمان صحابہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے کیا جواب دیتے ہیں اس کو مجھے بتاؤ؟ یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر لو. تو ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں نا یہی کہتے ہیں. اگر کوئی کافر میں اس وقت آتا میرے پاس میں مکے میں تھا فرض کر میں مکے میں ہوتا میں مسلمان تھا وہاں پہ گناہ کار تیرا نبی کہاں ہے؟ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا وہ غار میں نہیں کہتا وہ غار میں مجھے پتہ بھی تھا نا میں کیونکہ رسول کی جان بچانا میرے لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں اس کو تو نہیں بتاتا کیونکہ اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اگر وہ خود بھی نقصان نہ پہنچانا چاہے کسی دوسرے سے کہہ دے گا دوسرا لشکر لے کے آئے گا رسول کو قتل کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اگر مجھ سے مجھے کہتا تجھے کیا چاہیے مجھ سے پوچھ لو، اگر تمہیں مجھے جتنا معلوم ہے میں اس کو بتا دیتا نا، جتنا مجھے اس نے نماز سیکھنا ہے میں بتا دیتا، نماز اس طرح پڑھتے ہیں. اگر اس نے مثلا اللہ کی صفات پوچھنا تھا، جتنا مجھے آتا میں اس کو بتا دیتا. ٹھیک ہے نا. اس سے آگے اگر اس کے پاس سوال ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا سوال اس سے آگے، یعنی عام مسلمان اس کو جواب دے دیتے جتنا بھی ہے. اگر اس سے آگے بھی سوال ہے اس کو کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ ہمیں نہیں آتی، تم انتظار کرو. ہاں میں یہی کہتے ہیں کہ ایک بات کی خبر اللہ نے دی ہے کہ میرے حجت آخر الزمان میں وہ غیبت میں ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت میں تھے. اگر وہی حالات مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ اختفاء میں تھے، اگر وہ حالات ان کی حالت اضطراری ہوتی، زیادہ دیر ان کو رکنا پڑتا، تو وہ 1 مہینے بھی چھپ جاتے، 2 مہینے بھی چھپ جاتے، اس سے زیادہ بھی چھپ سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب فرعون والوں سے وہ چھپ گئے، بھاگ گئے، مدائن چلے گئے، وہ کئی سال تک مدائن میں تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈو کہ موسیٰ کہاں ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں، وہ مدائن چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جاتی کہ وہ مثلا مدینہ نہ جا سکتے، وہ مثلا 3 دن سے زیادہ 2 ہفتے غار میں رہتے، 1 مہینہ غار میں رہتے، یا کسی دوسرے گاؤں میں چھپ جاتے جان بچانے کے لیے، وہ حالات آ سکتے تھے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ عرصے کے لیے چھپ جائے، جس کے دشمن زیادہ ہیں، دشمن اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ چھپ جائے. تو اسی طرح ہمارا جواب یہی ہے کہ وہی جواب تو جو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گے وہی جواب ہم دیں گے. لیکن ابھی تم ایک دیا جا سکتا ہے نا. جی بولو. اس کا ایک جواب جو ذہن میں آتا ہے نا، مطلب میرے آ رہا ہے، پتہ ہو سکتا ہے جواب غلط ہی ہو آپ کے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا، مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا 11 ائمہ کرام ہو یا کوئی بھی دیگر شخص ہو، کوئی نبی ہو، ان کے بارے میں یہ تو کسی کی رائے نہیں نا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، آئی ہی نہیں، دنیا میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہی رائے تھی نا کفار کی کہ ایسا کوئی نبی ہے ہی نہیں، یہ جھوٹا آدمی ہے. نہیں وہ تو یہ تھی نا کہ نبوت کے عنوان سے مارے، لیکن یہ تو نہیں کہتے نا اسلام کا بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں. بہت سارے لوگ تھے جو جانتے نہیں تھے، ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ان کے لیے بھی خواب تھا نا. بہت سارے ایسے کفار اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں وہ مبعوث ہوئے، 53 سال کی عمر میں وہ بیعت کر گئے، ہجرت کر گئے. اس وقت دنیا کے کس لوگوں کو پتا تھا کہ اس نام کا کوئی آدمی بھی ہے؟ اس وقت دنیا میں اگر یہ تو فرق نہیں پڑتا نا کہ اگر لوگ کسی کے وجود سے غافل ہیں، جاہل ہیں، وہ شخص نہیں ہے. یا موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، بنی اسرائیل کا آدمی ہے. موسیٰ کی پیدائش آپ کو پتہ ہے مخفیانہ ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ان کا مار دیتا، اس کو صندوق میں لگا کے دریا میں ڈال دیا. اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس نے بنی اسرائیل کو نجات دینا ہے. اب یہ فرعون کے محل میں پل رہا ہے. اب بنی اسرائیل والوں کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. موسیٰ کی پیدائش ہوئی بھی نہیں یا نہیں ہوئی ان کو نہیں معلوم. صرف موسیٰ کی بہن کو معلوم ہے، موسیٰ کے والدہ کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معلوم، باقی کسی کو نہیں معلوم. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کا جواب جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہ کہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ موسیٰ اس لیے موسیٰ پیغمبر نہیں ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ ہیں یا نہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے غافل ہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی یا نہیں. اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ دنیا میں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا جواب یہی ہے ہمارے پاس کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ ہمیں نہیں معلوم، ایڈریس نہیں معلوم. اگر وہ سرداب میں نہیں رہتا ہے بھائی کہ یہ آپ کی کتب میں بھر دیا ہے نا، انجینئر نے کہا کہ میں کچھ نہیں سمجھتا، لیکن آپ کے کتب میں بری پڑی ہے جھوٹی بات. ابن تیمیہ وہ بہت ساری کتابوں میں کہ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ وہ سرداب میں رہتے ہیں. ہم نہیں کہتے وہ سرداب میں رہتے ہیں. وہ ایک دفعہ معجزہ ہوا تھا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ فوج آ گئے تھے، متوکل کی مستعصم کی فوج آ گئی تھی ان کو پکڑنے کے لیے. تو وہ سرداب میں عبادت میں مشغول تھے. وہ سرداب میں ایک حوض تھا. وہ فوجی جو تھے ان کے مستعصم کے، وہ فوج کے وہ سرداب میں جو حوض تھا، جو چھوٹا سا حوض تھا، اس کو عبور نہ کر سکے. جتنا انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس پانی سے عبور کر کے وہ ان کے محراب تک پہنچے، ان کو پکڑ لیں، وہ پکڑ نہ سکے.
لیکن ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہے کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے ہیں یا سرداب میں رہتے ہیں. وہ سرداب موجود ہیں, ہم گئے ہیں وہاں پہ, ہم نے نماز پڑھی ہے, لوگ جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص چھپا ہوا ہے. وہ سرداب ابھی ہے. سرداب ان کے آبائی گھر. بات سنیں. لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے, اب مثلا آپ کہہ دیں یا انجینئر کہہ دے کہ ہمیں ان کا ایڈریس دے دو, ہم کہتے ہیں ہمارا ایڈریس نہیں معلوم, ہمیں ان کا ایڈریس نہیں معلوم. اسی طرح جس طرح اگر کوئی مسلمان مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ بتاؤ پتہ کہاں ہے, ہمیں وہ کہاں ہے تمہارا نبی, میں ان سے سوال کرنا ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں بھائی کہ ہم پتہ نہیں معلوم. اگر سوال ہے, ہم سوال کے جتنا ہم معلوم ہے ہم جواب دیں گے. اس سے آگے آپ کو چاہیے تو آپ یا انتظار کر لیں یا دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کوئی جواب آ جائے آپ کو. یا اس طرح مثلا بنی اسرائیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے, کوئی پوچھ لے کہ موسیٰ کہاں ہے, موسیٰ کہاں ہے, ہمیں نہیں معلوم. اگر میں اس زمانے میں ہوتا, مجھے پتہ بھی ہوتا کہ موسیٰ کہاں ہے, میں کہتا موسیٰ نہیں معلوم مجھے, موسیٰ کہاں ہے. موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے, مجھے معلوم بھی ہوتا, میں نہیں کہتا کہ موسیٰ کہاں ہے, میں چھپا دیتا, اس کی جان بچانا ہے میں کہتا میں نہیں جانتا بھائی, مجھے نہیں معلوم, مجھے وہ انتظار کرو جب وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اور بتاؤ. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, ایک آخری سوال بس آپ سے کروں, بڑی دیر ہوگی. پاکستان میں اصل میں آپ نے ٹائم بھی بہت لیٹ رکھا ہوا ہے, تو کیونکہ لوگ مجلس جاتے ہیں نا. اچھا سر, لوگ مجلس جاتے ہیں, مجلس سننے جاتے ہیں رات کو, اس لیے. ہاں جی. اچھا علامہ صاحب, ایک گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ میں نے بات کی ہے یہ جو آپ کے نا, میں نے بڑے سخت آپ کے جو سوالات ہیں نا, وہ میں نے بڑے ریکارڈنگ میں لائے ہوں. میں انجینئر صاحب والی مجلس ابھی نہیں چڑھی, وہ انشاءاللہ کوئی چڑھنے والی ہے نیٹ پہ نا. اس سے جو ایک دو پہلے تھی وہ ابھی اپلوڈ ہو گئی ہیں. کاشف بھائی والے سوالات بھی اپلوڈ ہوئے ہیں, پتہ نہیں آپ نے دیکھے کہ نہیں. سر ان دونوں حضرات کا نا ایک موقف ہے, اور وہ مفتی ساکا بھی تھا. بلکہ انجینئر صاحب تو رو پڑے ہیں, آنسوں سے روئے ہیں نا, جو آپ کے سوالات سن کے نا. تو میں نے ان سے بڑے سخت سوالات کیے ہیں, رو پڑے ہیں, آنسوں کے ساتھ روئے ہیں نا. کس بات پہ روئے ہیں؟ تو وہ نہیں, اس بات پہ روئے ہیں نا کہ پہلے تو آپ کے سوالات کے انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے نا, لیکن بعد میں وہ روئے اس بات پر ہیں کہ انہوں نے کہا یار مجھے بہت افسوس ہے, اور پھر آنسو ان کے نکل آئے ہیں, رو پڑے ہیں, آواز ان کی ہچکی باندھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار ان لوگوں کو میں کیا کہوں کہ یہ کیسے ظلم کرتے ہیں. مفہوم ہے ان کی بات کا. کاشف بھائی کا بھی یہ موقف ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ یہ تو حضرت ابو بکر پر الزام لگا دیتے ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک جو ہے وہ باغ چھین لیا, اور آپ یہ الزام لگا دیتے ہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا, وہ چھین لیا, اور حضرت عمر نے بھی پھر چھین لیا. لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھ رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو صحابی تھے, انہوں نے کس قسم کی دنیا میں جو ہے وہ غربت کی اور سادگی کی, اور اپنے اوپر جسے کہتے ہیں بالکل دنیا کو آلموسٹ حرام کر کے زندگی گزاری ہوئی تھی, کہ بالکل انہوں نے کفائر شاری کی اور سادگی کی, اور بالکل درویشی کی زندگی گزاری ہے. اور انہوں نے حاصل کیا کیا ہے؟ کون سی انہوں نے اپنی اولادوں کو کوئی خلافت دے کے گئے ہیں, کون سے انہوں نے پلاٹ چھوڑے ہیں, کون سی انہوں نے اربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں, کون سی انہوں نے جناب دنیا پہ عیاشیاں کی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ آج کے دنیا کے بادشاہ دیکھیں نا, پتہ چلتا ہے جی کوئی بادشاہ, اس کا کوئی سٹائل ہے, اس کی کوئی لگژریز ہیں, اس کے جناب کوئی کمفرٹ ہے, اس کی نسلوں میں بھی جناب جو ہے نا 10 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی, تو اتنا وہ جناب آرام کما کے چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, اپنی جانیں بھی دی ہیں, تو حاصل کیا کیا ہے؟ ان سے یہ پوچھیں کہ چلو پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے. مانے پھر ان کے آنسو نکلے, پھر وہ زارو قطار روئے, پھر ان کی ہچکی بھی باندھ گئی کہ یار اتنا بڑا ظلم یہ ڈاتے ہیں. تو رویا ہے عمر, دیکھیں عمر ابو بکر کے لیے رویا نا اس نے, ہم نے سمجھا کہ وہ کسی حق بات کے لیے رویا عمر ابو بکر. تو بس محرم کے مہینے میں ہم سوچے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے رویا, محرم کے مہینے میں وہ عمر ابو بکر کے لیے رویا, وہ گریا کیا. دیکھیں نہیں وہ اسی لیے روئے نا. پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں عمر یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے فائدہ کیا اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ان سے اتنی محبت کرتے تھے, کوئی عادی صاحب ہی نہیں تھا, پھر انہوں نے والے بھی دیے, وہ آپ دیکھیں گے. جب دیکھیں ابھی ان کو کیا معلوم, تو اس بات پہ ان کو میں دیکھیں انہوں نے آپ کی کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت, ابھی آپ مجھے بات کرنے دیں, آپ سنیں گے اچھی طرح سے. یہ کہ رسول اللہ, یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ اور وسیع تعیین کیا, اس میں شک ہی نہیں ہے. یہ آپ کے کتب سے ہم ثابت کر چکے ہیں. اور یہ کہ انہوں نے تعیین نہ کیا ہو, جیسے میں نے آپ کو بار بار کہہ دی, یہ ایک ایسی بیوقوفانہ بات ہے کہ یہ کسی کافر کو بھی بتائے نا. وہ جیسے چرواہے والی جو عمر نے خود کہا ہے کہ ایک چرواہا بھی اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا, اپنے گدھوں کے ساتھ نہیں کرتا کہ وہ کہیں چلا جائے دوسرا چرواہا تعین نہ کرے.
تو یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نہ اللہ نے نہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ خلیفہ بنایا ہے، یہ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کو بنایا، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں. تو اس میں تعجب کرنا، رونا اس بات کو محو نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. اب خلیفہ بننے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہ یہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاً اگر صحابی تھے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کون سی بڑی خدمت کی ان کے لیے؟ مشکل یہ ہے کہ مرزا صاحب اور آپ لوگوں کے کان بھر گئے ہیں جھوٹی احادیث جو جماعت عمریہ کی، جماعت مخالفین کے. اب جب میں کھولوں گا ان کا پروندہ، ان کا پروفائل، تو پھر ایک فقرے کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے. جیسے میں نے کل اگر آپ نے تقریر میری سنی ہوگی، کیونکہ آپ نے فون بھی کیا تھا، وہ جو عزل کیا تھا اس کو برات سے، تبلیغ سورہ برات سے، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی بے عزتی کیا، اور کیسے آپ کے کتب سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے علی الحسن بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول آپ سے ہی کفر کی آیات ابو بکر اور عمر کے متعلق بخاری میں موجود ہیں. یہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عزیز و خوب کانے کھول کے سن. بخاری میں تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں، بالکل. اگر میں ثابت کر دوں، اگر میں ثابت نہ کروں تو میرے منہ پہ 1000 دفعہ تھوکو. اگر آپ لوگوں کو اپنی کتب کا نہیں معلوم، فضیلتوں کے چیپٹر بنے ہیں. ہاں وہ فضیلتوں کے چیپٹر بھی ہیں، یہ بھی. تو کون سا صحیح ہوگا جب اسی بخاری میں ایسے آیات جو شرک اور خلود فی النار کے ہیں، اور اس میں شان نزول ابو بکر عمر کی ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ فضیلت بھی ہونا؟ تو پھر یہ فضیلت بناوٹی ہوگی نا، تو فضائل جھوٹی ہے نا. وہ جو متفق علیہ ہے وہ آپ شیعہ مانیں گے؟ نہیں، اس کو روایات کم تھی. اب بخاری نے کیوں نقل کیا؟ یہ روایت اس لیے نقل کیا ہے کہ آپ کے حافظ لوگ پڑھتے ہیں ان روایات کو، ان کو تفقہ نہیں کرتے، اس کو سمجھ نہیں آتی. اور روایات کم تھی بخاری کے زمانے میں، روایات کم تھی، صحیح روایات بہت کم تھی اس کے زمانے میں. وہ جو اس کو ملا اس نے درج کر دیا مختلف موضوعات پر. مثلا وہ روایت کہتا ہے کتابت علم کی کتابت کی حدیث، علم کی کتابت کی حدیث، اس کو حدیث کوئی ملی نہیں، اس نے حدیث قرطاس اس میں ڈال دیا نا، کہ حدیث کو لکھنے کا بھی جواز ہے، اگلی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے. اب اس کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی حدیث اس کو کیا، وہ ایک حدیث مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے آخر میں کہا کہ لے کے آؤ قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے اسے وصیت لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی نا. احادیث کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو لانا پڑا بہت ساری چیزوں کو. اچھا ہم شیعہ نہیں مانتے اس کو، اور بہت ساری چیزوں کو بخاری کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے احادیث کا. اچھا اچھی بات. تو پہلی یہ بات ہے. دوسری یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے کچھ جمع نہیں کیا. دیکھیں ابو بکر فائدہ اٹھائی کوئی نہیں. فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فائدہ بہت اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے جو خلافت، پہلی بات وہ کہتے ہیں بتائیں مالی طور پہ بتائیں کون سا بینک بیلنس ہے ان کا؟ بہت بڑا بیلنس اتنی وراثت چھوڑی ہے. ہاں بہت زیادہ، بہت عظیم. عمر کے وفات، عمر ابھی کبھی میں آپ کو بینک وہ کیا کہتے ہیں بیلنس شیٹ کھولوں گا نا عمر کے وفات کے وقت کو، اس کی جائیداد کتنی تھی؟ بے انتہا جائیداد تھی عمر کی وفات کے بعد. اس کی بات کریں کہ جس پہ کل انسانیت کے خلاف بات کریں، کیونکہ وہ تو نہیں میں جب کھولوں گا نا، ہاں میں آپ کو مانتے ہیں کہ جی درویشی کی زندگی گزاری. نہیں عمر کے پاس جائیداد بہت تھی مرتے وقت اس کے پاس جائیداد بہت ہی. آپ نے حیران کن بات بتا دی. ہاں وہ بتا دیں گے آپ کو نا. نہیں تو بتائیں نا پھر کدھر کہاں لکھا ہے یہ؟ ہاں وہ آپ یہ لوگ ہمارے بھی پڑھیں. ٹھیک ہے یہ آپ کا ہمارا وعدہ. 3-4 دن صبر کریں، عاشورہ گزر جائے میں آپ کے لیے نکال دوں گا. ٹھیک ہے نا، میں دکھاؤں گا ایک کے بعد دیگر سب آسانیت کے ساتھ. نہیں من گڑت کتابوں سے نکالیں گے یا نہیں آپ کے کتب سے نکالیں گے بھائی، آپ کے کتب سے نکالیں. آپ صبر کریں، اگر نہ ہوا تو پھر آپ کہہ دیں. آپ فون تو ہم کھولتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ آپ کی بات غلط ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کوئی ضروری ہے. عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے، عثمان قتل ہی اسی لیے ہوا. عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے عثمان قتل ہی اسی لیے ہوا کہ وہ مال جمع کرتا تھا. اس نے مال اتنے محلات بنائے تھے، قصور بنائے تھے، سب اس کے رشتہ دار امیر ہو چکے تھے بے حساب. عثمان کا قتل ہی اسی لیے ہوا تھا. لیکن میں بات، انہوں نے اپنی دولت سے دین کو فائدہ اتنا دیا، آپ سے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے. وہ عرفان مشتی صاحب کا کلپ ہے، ان سے سوال ہوا نا کہ حضرت عثمان نے کون سی جنگ میں بہادری دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عثمان نے کنواں دیا، کہیں جی کہ حضرت علی نے کوئی کنواں دیا تھا، تو یہ بات بڑی بیوقوفی کی ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی پاس مال تھا، انہوں نے مال. دیکھیں اگر عرفان مشہدی میں دم ہے، کا مقابلہ کرتے ہی نہیں.
عرفان مشہدی میں دم ہے، میرا کلپ موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا میں نے اس کو چیلنج دیا 5-6 سال پہلے عرفان مشہدی کو، خاص کر اس کے نام لے، ہاں دیکھا، اگر وہ اس کو دم ہے وہ میرے سامنے کہہ دے، وہ ادعا سب کر سکتا ہے کہ فلان عثمان نے یہ کیا، عثمان نے وہ کیا، عثمان کے قتل کے اسباب میں سے سبب یہی تھے، سب سے بڑی سبب یہی تھی، وہ بیت المال کو چراتا تھا، بیت المال پہ اس نے جو ڈاکے ڈالے تھے، اس کے سب قتل کا سب سے بڑا سبب ہی یہی تھا، اور اس کے وہ اور اس کے رشتہ دار۔ اچھا، لیکن میں آپ کو سب سے ایک بات بتاؤں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود خلافت میں مزہ ہے، خود خلافت میں کہ آپ ایک چیز کا لیڈر بنیں، بہت دفعہ لوگ دیکھیں بادشاہ بنتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ عیش کرنے کے لیے بادشاہ بنتے ہیں، یعنی ایک شخص مثلا سکندر تھا، سکندر اس نے پوری دنیا کو فتح کیا، کیا اس نے بہت عیش کیا؟ نہیں، اس نے کوئی عیش نہیں کیا، وہ ہمیشہ تکن میں، ہمیشہ جنگوں میں رہتا تھا، آخر بھی وہ مر گیا، وہ اس کو کسی محل میں نہیں رہا، وہ سفر کے حالت میں مر گیا۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، انہوں نے کوئی عیش نہیں کیا ہے، جنہوں نے بڑے فتوحات کیے ہیں، جو انہوں نے دنیا فتح کیا، یہ لوگ خود بادشاہت میں، خود آپ لیڈر بنے کسی قوم کا، اس کو حکم دے کہ یہ تم یہ کرو، اس کو حکم دو تم یہ کرو، اس میں خود مزہ ہے، اس میں خود مزہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ترک دنیا لے اجل دنیا، ان کو دنیا کے ترک کرنا پڑتا ہے دنیا کی محبت کے لیے، اپنی خلافت جمانے کے لیے کہ میں خلیفہ ہوں، میں آپ کا لیڈر ہوں، دیکھیں میں کتنا افسادہ رہتا ہوں، اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کوئی اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی سادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام صحیح ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مثلا وہ سادہ سی، مثلا ابو بکر کے زمانے میں بیت المال چھوٹی تھی، بیت المال اتنا کوئی خاص بڑا نہیں تھا، اور وہ پھر اچانک مر بھی گیا نا، 19 مہینے زندہ تھا، وہ زیادہ زندہ نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اگر وہ زندہ رہتا مثلا 10-15 سال تو پھر ہم دیکھ لیتے کہ اسے کیا ہوتا۔ وہ اس مرحلے میں گیا ہے جب ابھی تک غنائم بہت کم تھے، اور وہ اچانک مر گیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو ہم دیکھ لیتے کہ اس کی کیا زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ جس زمانے میں گیا ہے، اگر وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے زندگی گزار رہا تھا، اسی انداز سے وہ مثلا وہ شروع کرتا اپنے لیے محل بنانا، تو کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ ماحول ایسا تھا مدینے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اگر ابو بکر یا عمر شروع کرتے مثلا اپنے قصور بناتا، جیسے شام میں معاویہ نے بنایا تھا، تو وہ مسلمان برداشت نہیں کرتے، ان کو ایک ظاہری زہد رکھنا پڑتا تھا سیاست کے لیے، سیاست دانوں کے لیے۔ یہ بہت بیوقوف سیاست دان ہوتے ہیں جو خود بہت عیش کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے عوام جو ہیں فقر میں ہوتے ہیں، ان کی حکومت کم رہتی ہے۔ جو سیاست دان ہوتے ہیں، جو بہت عقل مند ہوتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ ظاہری طور پر عوام کے ساتھ انہی کے سطح پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے اگر کوئی سیاستدان، ابھی مثلا بہت سارے جنوبی امریکہ کا ایک صدر تھا کہ وہ بہت ہی اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا، کس ملک کا صدر تھا؟ وہ پیراگوے کا صدر تھا، پتہ نہیں کس ملک کا صدر تھا، بہت ہی فقیرانہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن وہ خود کمیونسٹ، ایتھیسٹ، ملحد ہے۔ ابھی میں اس کا آپ کو دکھاؤں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، وہ کیونکہ وہ زاہدانہ زندگی گزر رہا ہے، اس نے پیسے چوری نہیں کیے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بھی آپ کو اس کا اگر مجھے مل سکے اس کا میں دکھاتا ہوں، اور حکم کرو بھائی، تم نے سب کا وقت نہیں۔ یہ جو فتح والا معاملہ جو آپ اہل تشیع و حضرات جو بہت اس پہ کرتے ہیں نا اعتراضات، تو یہ اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا جواب دو، ہم عقلی اعتراض کریں، ہم تو مانتے ہی نہیں نا۔ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس پہ تو اہل سنت کے جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، انہیں تو پوری سنی کانفرنس کی ہے پورے پاکستان لیول پہ، وہ تو کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا ظلم زیادتی نعوذ باللہ کی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ فائدہ کیا اٹھایا ہے، کیا فائدہ کیا اٹھایا، اپنی پراپرٹی بنا لی، تو اس کے آمدنی بہت تھی نا، فتح کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنی ذاتی گھر لے گئے ہیں۔ نہیں، اس کا فائدہ یہ تھا ابو بکر کے لیے، پہلی بات تو ہے کہ ان کے حزب اختلاف کمزور ہو جاتا نا۔ امیر المومنین علیہ السلام جو ان کا مخالف تھا، اگر وہ ان کے پاس اتنی بڑی یعنی اتنی بڑی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مسلمانوں کے کام چلاتے تھے فتح کی آمدنی سے۔ فتح کی آمدنی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے باغات تھے، اور اس کے علاوہ مدینے میں بھی باغات تھے، اس کی آمدنی سے وہ پورے مسلمانوں کے کام چلاتے تھے، یعنی فقراء کو ہیلپ کرنا ہے، یا مثلا کوئی لشکر بنانا ہے مختلف مقامات پر، وہ بہت اس کی آمدنی زیادہ تھی۔
تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ان کا جو دشمن ہے سب سے بڑا مخالف ہے اس کو فقیر بناؤ کہ اس کے اگر پیسے ہوں گے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تو لوگ بھی ہوں گے نا. لوگ بھی پیسوں والوں کی قدر کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے لوگوں کو دینے کے لیے تو ان کے حامی تو بہت بن جائیں گے. تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان سے یہ چھین لو. دوسری یہ بات ہے کہ ان کی اپنی حکومت چلانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے دنیا سے ایک تو زکوٰۃ آتا تھا قبائل سے اور ایک یہی تھا فدق کی آمدنی تھی. اور ان کے مدینے میں جو باغات تھے نا زکوٰۃ کی تو بہت ساری وہ درآمد کٹ گئی ابو بکر سے. لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے آپ کو. آپ کون ہیں؟ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں رسول کو دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کون ہیں؟ تو ان پہ ٹپا لگا دیا کہ یہ مرتد ہیں ان کو قتل کرو. نسائی وغیرہ میں روایت بہت ہے کہ عمر نے کہا کہ تم اس کو کیسے قتال کرو، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، کیسے قتل کرتے ہو. بہرحال ان کی تکفیر کر دی، ان کو قتل کیا تاکہ وہ زکوٰۃ دے دیں. تو دوسری طرف حکومت کی جو درآمد تھی وہ اسی سے تھی، فدق سے تھی بھائی، خزانہ پورا کرنے کے لیے. اسی لیے تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات جو مال ہے میں اس کی درآمد کو چینج نہیں کرتا. جس طرح وہ کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا. میں صرف آپ سے آپ کا خرچہ دوں گا، فدق سے آپ کا خرچہ، اہل بیت کا خرچہ دوں گا. باقی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچے کرتے تھے اسی طرح میں کروں گا. یعنی میں مسلمانوں کے امور چلاؤں گا اس سے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب آپ لوگوں کا موقف مجھے معلوم. آپ کہتے ہیں جلالی نے یہ کہا ہے، جلالی نے کہا ہے کہ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہم حق پر ہیں. مجھے معلوم ہے، لیکن کوئی سامنے آ کر کہے نا. اگر جلالی مرد ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا ہے پہلے وہ آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے پہلے اس کو. اچھا آپ ایک بات ہے نا، یہ مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے نا، فدق کے موضوع پہ سب سے اہل سنت کی جسے کہتے ہیں شدت کے ساتھ موقف انہوں نے بیان کیا ہے. تو آپ ان کو دعوت دینا، گفتگو کریں. ابھی دیکھیں میرے بھائی بات سنیں. میں نے پہلے ان کو دعوت دیا تو اتنی نہیں ہے نا. مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب فدق پہ گفتگو کریں نا. میں نے پہلے ان کو دعوت دی ہے. ابھی دوبارہ ابھی آپ ان کو بتائیں. میں دیا ان کو نہیں. مفتی ڈاکٹر اشرف علی جلالی میرا ان سے خود بھی رابطہ نہیں ہے. اشرف علی جلالی وہی جس نے کہا تھا لیکن سیدۃ النساء العالمین کہ اس وقت وہ تمام مسالک کے لیڈر ہیں. وہ اس مسلک وہی جنہوں نے کہا تھا کہ بی بی کے خطا اجتہادی تھی، وہی ہے نا جلالی یا کوئی اور ہے؟ اس بات پہ تو اہل سنت بھی ان کے بہت مخالف ہو گئے تھے نا. لیکن فدق کے مسئلے تو ابھی سنیے، سب سے زیادہ سخت وہ ہیں. ابھی سنیے، میں ابھی سناتا ہوں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، آپ کو میرا پیغام ہے. جب یہ پیغام آپ کو پہنچ جائے تو آپ سنیے کہ جتنے شیعہ کے متعلق آپ کے اعتراضات ہیں اس کے جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. اسی طرح فدق کے معاملے پر، فدق کے مسئلے پر آپ گفتگو کرنا چاہیں، علمی گفتگو جب بھی چاہیں، جس شرائط بھی آپ رکھ لیں، میں حاضر ہوں. آپ زیادہ وقت لینا چاہتے ہیں، جو بھی شرائط ہیں، آپ ایسی شرائط نہ رکھیں کہ میرے ناممکن ہو. یہاں شرائط ممکن رکھیں لیکن سخت شرائط رکھ دیں. میں حاضر ہوں، آپ کے ساتھ مناظرہ کروں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ ثابت کروں کہ ابو بکر جھوٹا تھا، ابو بکر غاصب تھا فدق کے ادعا پر، اور اس نے جیسے اس کے خلافت باطل تھی اسی طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑی کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور فدق کو اس نے غصب کیا سید نساء عالمین سلام اللہ علیہ سے. یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ کہنا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، یہ شخص نہ اجتہاد کا مفہوم سمجھتا ہے اور نہ یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تہمت، یہ اتہام بی بی سلام اللہ علیہ پہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ تمہارا میراث نہیں بنتی. ان کے ایک ہی شخص جن سے میراث ملتا ہے اس کو بھی تبلیغ نہیں کیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، ان کو بتایا بھی نہیں کہ آپ کے لیے حرام ہے. تو یہ تو سب سے بڑا جو ہے اتہام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور جناب حکم کرو. بس آپ نے اب یہ کلپ ریکارڈ کرا دیں، پھر مفتی ڈاکٹر اشرف عصف جلالی صاحب سے گفتگو آپ کی ہوگی تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کیا وہ نہیں آئے گا بھائی، وہ نہیں آئے گا، وہ کبھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی آئے گا. یاد رکھو یہ لوگ جو نہیں کریں گے ہم سے بات. تقریباً 100% یقین ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کریں گے. حالانکہ میرا ان سے زندگی میں خدا گواہ کبھی رابطہ نہیں ہوا، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ ان کے کسی شاگرد سے. وہ بالکل میرا زندگی میں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں گے. مجھے پتہ نہیں لگتا ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی ریزن ہے نا کہ پاکستان میں نا یہ ایشو بہت ہارڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس پر بہت شدید یہ معاملہ قومی سطح پہ اٹھ گیا تھا. اچھا، تو اس لیے اس پہ گفتگو مجھے لگتا ہے وہ آپ سے کریں گے. مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط ثابت ہو، یہ تو اللہ ہی غیب جانتا ہے.
لیکن آپ نے یہ کلپ بنا دیں، اس میں آپ بے شک ان کو دعوت آپ نے دی ہے تو اس کو ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ کرا دینا علیحدہ سے، کیونکہ ظاہر 4-5 گھنٹے کی ویڈیو تو کوئی نہیں دیکھتا، تو آپ اس کو علیحدہ سے ایک چھوٹا سا کلپ بھی بنا دیں، ان تک پہنچ جائے. اور ہمارے دوست بنائیں گے، ہمارے دوست بنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت مہربانی آپ کی علی بھائی، یا علی مدد. خدا حافظ. اللہ حافظ سر، جزاک اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو. عزیزوں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ پریزیڈنٹ ہے یوروگوے کے، ہوزے موہیکا، the world's poorest president، دنیا کا سب سے غریب، فقیر، مسکین صدر. یوروگوے ایک ملک ہے جنوبی امریکہ میں، اس کا صدر ہے، لیکن یہ شخص ملحد ہے. یہ بھی کچھ عہدے سے تو ہٹ گیا ہے، یہ ابھی ریٹائرڈ ہوا تھا، پھر اس کی وفات بھی ہو گئی ہے، یہ دنیا سے ابھی مرا بھی ہے. یہ شاید 8-9 سال پہلے یہ اس کی صدارت ختم ہو چکا تھا. یہ بی بی سی کا ویب سائٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کا آبائی گھر، اسی گھر میں رہتا تھا. یہ صدارتی محل میں نہیں رہتا تھا، یہ اسی گھر میں رہتا تھا، سادہ زندگی. یہ دیکھیں، یہ کتا ہے اس کا، اور یہ اس کی گاڑی ہے. اسی گاڑی میں روزانہ وہ اپنے آفس آتا تھا صدارتی محل میں. ٹھیک ہے، یہ صدارتی محل ہے، لیکن وہ یہاں پر رہائش نہیں تھی اس کی، یہ اس گھر میں رہتا تھا، یہ اس کا گھر ہے. Instead, he chose to stay on his wife's farm. یہ اس کی وائف کی جو گاؤں تھی، وہ اپنے وائف کے گاؤں میں رہتی تھی، وہ رہتا تھا اس کے گھر پہ. ٹھیک ہے نا. یہ ہوزے موہیکا کو دیکھ لیں. ہاں، یہ خلیفہ ہے، خلیفہ برحق ہے کیونکہ زائد آدمی تھا. یہ تابی ایتھیسٹ، ملحد، کمیونسٹ، اور اس طرح سادہ زندگی اس نے گزاری ہے.